اس کے حصے صرف نقصان آتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو وہ غریب کے لیے بدترین نظام ہوا اور صدقے والا غریب کے لیے بہترین نظام ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے. میں کئی دہائیاں اس آیت کو نہیں سمجھ سکا کہ ربا تو بے کے ساتھ آنا چاہیے، ربا صدقے کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے اس کو. وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری دنیا ایک امت ہو جائے گی. دنیا میں یا کافر ہیں یا مسلمان ہیں، ایسے ہی نا. مسلمانوں کے کئی فرقے ہیں اور کافروں کی بھی کئی قسمیں ہیں. تو دنیا ایک ہو جاتی کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے کفر پر جمع ہو جاتے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری کائنات ایک امت ہو جائے گی یعنی کفر پر جمع ہو جائے گی، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو جو شخص رحمان کا کفر کرتا ہے ہم ان کو اتنا مال دیتے لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، کہ ان کے گھر جب وہ بناتے تو شٹرنگ کر کے لوہا پگھلا کے ڈالنے کی بجائے سونا پگھلا کر ڈالتے، چاندی پگھلا کر ڈالتے. ان کے دروازے اور پلنگ اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. میں ایسا کرنا چاہتا تھا کہ جتنا کوئی میرا کفر کرے، جتنا کوئی کافر ہو، جتنا کوئی رحمان کا کفر کرے، اتنا ہی اس کے پاس مال زیادہ ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ وہ اپنے گھروں کی بلڈنگ وہ سونے اور چاندی کی بنائے. یا اللہ پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس لیے تاکہ ساری دنیا کفر پر جمع نہ ہو. اللہ غنی ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کفر پہ جمع ہو گئے، لیکن ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے ایمان پر ترس کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنا مال نہیں دیا کہ وہ کفر پر جمع ہو جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بے پرواہ ذات ہے کہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اللہ چاہے تو تم سب کو ایک دم لے جائے اور اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے
اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ انسان کو دیا ہوا اختیار واپس لے لے، سارے نیک ہو جائیں گے، کوئی کفر نہیں کرے گا، سب مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس نے خود اختیار دیا ہوا ہے نا۔ تو اس آیت سے، ان دو آیات سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کفر پر جمع ہو جائے گی تو ہم جو رحمان کا کفر کرے اس کو ایسے گھر دیتے کہ جس کی سیڑھیاں، جس کی چھتیں، جن کے بلب، جن کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان سے محبت کرتا ہے۔ حبب الیکم الایمان، اس کو اللہ نے ہمارے لیے محبوب رکھا ہے۔ اللہ مومن کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بے انتہا مال کسی کو دے دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، جن کو جو کفر کرتے ہیں ان کو اتنا مال دے دیا جاتا تو پھر مسلمان بھی کافر ہو جاتے، جن کو مال نہیں ملا وہ بھی کافر ہو جاتے۔ وہ کیسے؟ کہ مال کے ساتھ لوگوں کا ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ مال کے ساتھ ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستانی جاتے ہیں، ڈنکی لگا کر یورپ جاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی سننا چاہے۔ ایک گاڑی میں، ایک کار میں 20 لوگوں کو بھوسے اور گنے کی طرح ایک دوسرے کے اوپر لٹا کر لے کر جاتے ہیں۔ کچھ ڈگی میں، کچھ آگے، کچھ ادھر۔ کسی کا سانس بند ہو جائے اور مر جائے، اس کو پھینک کر آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ کلیم نہیں ہے نا، پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد وہ آگے جاتے ہیں، پہاڑ آ جاتا ہے، اس سے وہ گر جائے، اس کو ویسے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ دفن بھی نہیں کرتے، دفن بھی نہیں کرتے۔ آگے سمندر آ جاتا ہے، سمندر سے گزارتے ہیں، جو ڈوب جائے اس کو بولے ڈوب جاؤ، جو بچے اس کو لے جاتے ہو۔ پھر وہ وہاں جا کر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، ان کو اتنے لاکھ دیے ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے۔ لیکن اگر اس سب کے بغیر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم قادیانی ہو جا، تمہیں ہم باہر لے جاتے ہیں، مانے گا کہ نہیں؟ تو معیشت جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر پیسے والا لوگوں کا ایمان خرید لیتا ہے۔ مسلمان دلیل کی بنیاد پر کافر نہیں ہوتا، لیکن اس طرح لاکھوں کی تعداد میں کافر ہوئے۔ جارج کونسل تھا، کون تھا پچھلے سال وہ برطانیہ کا وزیر اعظم؟ نہیں، جانسن برق بھی ہوگا، پیچھے کچھ اور نفر تھا۔ وہ اس کا جو پردادا تھا وہ حافظ قرآن مسلمان تھا۔ بورس جانسن، اس کا پردادا حافظ قرآن مسلمان تھا، اس کی اولاد لبرل مسلمان ہوئی، اس کی اولاد ملحد مسلمان ہوئی، اس کے بعد خالص عیسائی ہو گیا۔ اوباما، باراک اوباما، اس کا دادا بھی مسلمان تھا۔ تو جو وہاں جاتا ہے اس کے بچے برباد ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ہے پیچھے کیا؟ معیشت، لالچ، پیسے کی وجہ سے جاتے ہیں نا۔
تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے منکروں کو اتنا مال دے دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے تو ساری دنیا میں کوئی شخص ایمان والا نہ بچتا. اس آیت میں اس کا مطلب معیشت کا مسئلہ یہ پیٹ کا نہیں ہے صرف، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. معیشت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں یہ بھی رکھا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ کہ جو مسلمان ہے مگر کسی کے لالچ میں آ کر وہ کافر ہونا چاہتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے کر اس کا ایمان بچا لو. ایسا ہے ہی نہیں. اسی طرح جو کافر ہے اس کی رغبت اسلام میں ہے، وہ کہتا ہے میں مقروض ہوں، وہ کہتا ہے میرا گھر نہیں چلتا، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو مسلمان زکوٰۃ سے اس کو دے دے اور مسلمان ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. تالیف قلبی کے لیے. تو جس طرح پیسے کے ساتھ کافر کو مسلمان کیا جا سکتا ہے، ایسے پیسے کے ساتھ مسلمان کو کافر بھی کیا جا سکتا ہے. بے شمار لوگ قادیانی ہو گئے پیسے کی وجہ سے. جکارتا میں، انڈونیشیا میں، افریقہ میں بے شمار لوگ پیسے کی وجہ سے عیسائی ہو گئے. تو معیشت کا مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، توحید اور کفر کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس بے انتہا پیسہ آ جائے کہ وہ سونا بھی لا کر چھت ڈال رہا ہو تو یہ جو انتہا ہے یہ کفر کی طرف جاتی ہے. اور جس کا وہ ایمان خرید رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، تو فقیری کے خط سے نیچے جانا بھی کفر کا راستہ ہے، امیری کے خط سے اوپر جانا بھی کفر کا راستہ ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے. اور اسلام کی معیشت وہ فقیری کے خط اور امیری کے خط کے درمیان میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں وسط امت بنایا. اسلام کے معیشت کے بنیادی قوانین یہ ہے کہ کوئی شخص فقیری کی لکیر سے نیچے نہ جائے تو اس کو بحال کرو. اور چونکہ تصور یہ دیا ہے کہ مسلمان کا مال اپنا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے امیری کے خرچ سے اوپر بھی نہیں جا سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرا مال ہے، وہ سمجھتا میرا مال ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا مال ہے. ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ہم کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. غلام زر خرید نہیں، ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں. اور جو غلام ہوتا ہے اس کی جان اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے. اگر پیسہ کمائے تو کس کا ہوتا ہے؟ تو اس کا مال اور اس کی جان اس کے مالک کی ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. اس وقت تک بندے کا قدم اللہ تعالیٰ کے دربار سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. بعض روایتوں میں 3 بھی آتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے ان مالہ فیما افناہ، نہیں ان مالہ کیف اکتسبہ این انفقہ. یہ 2 سوال ہیں. مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا.
میں اگر اپنے مال کا مالک ہوں تو مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے تو نے کہاں خرچ کیا؟ تو جب مجھے رب پوچھ سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ مالک ہوا نا، میں تو نہ ہوا. ہاں مالک تو وہ ہوا، میں تو نہ ہوا. ایک ہوتا سیٹ، ایک ہوتا منشی. منشی کو پرچی لے کر دیتا ہے کہ اتنے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، 2 لاکھ اس کو دے دو، 4 اس کو دے دو. وہ دیتا چلا جاتا ہے. پھر بعد میں حساب کرتا ہے کتنی پرچیاں آئی، اتنی آئی، کل کتنا تھا، اتنا، کتنا رہ گیا، اتنا. ٹھیک ہے. تو مالک منشی کو پوچھ سکتا ہے، منشی مالک کو نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے پرچی کیوں لکھی تھی. ایسی ہے نا. تو ہماری کیفیت، مسلمان کی کیفیت منشی والی ہے، مالک والی نہیں. اس لیے کہ یہ رب کو نہیں پوچھ سکتا، اور رب اس کو پوچھ سکتا ہے کہ تو نے کہاں خرچ کیا. تو اس لیے مسلمان کی معیشت خط غربت سے نیچے نہیں جانی چاہیے، اور اوپر تو جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اپنا مال سمجھتا ہی نہیں. اور اگر کسی لیول پر اس کے دماغ میں یہ آ جائے کہ میرا مال میرا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کیا. اب اگر تو جنت کا حقدار سمجھتا ہے تو پھر تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں. وہ میں نے خرید لی ہے، میرا ہے، اور میری جنت تیری ہے. تو اس حساب سے بھی تو اپنے مال کا مالک نہیں، تو نگران ہے، منشی ہے. تو اسلام کی معیشت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ نیچے جانے سے بھی روکتی ہے، اوپر جانے سے بھی روکتی ہے. اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو کیپٹلزم ہے، وہ یا غریب کو غریب تر کرتی چلی جاتی ہے، یا امیر کو امیر تر کرتی چلی جاتی ہے. اور اسلام کی معیشت غریب کو بحال کرتی ہے اور امیر کو خط سے اوپر نہیں جانے دیتی، کیونکہ اس کا مال تو اللہ کا ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ غریب کو اسلام خط غربت سے نیچے جانے سے کیسے روکتا ہے. جتنے قاعدے قوانین ہیں وہ اس کی فیور میں بنائے گئے. اسلام نے غریب کی فیور میں قاعدے قوانین بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کو غریب رکھا ہے، یا وہ اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے؟ ہاں بولو، کچھ اردو آتی ہے؟ بولو پھر. غریب سستی کی وجہ سے غریب ہے، یا اللہ نے اس کو غریب رکھا ہے؟ ہاں کیوں؟ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ تعلیم سے بندہ امیر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہوا نا تو وہ بہت امیر ہو جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض جیسے میٹرک اور اس کے نوکر کروڑ کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، ماہانہ. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے MBAs اور جرنیل کرنیل ریٹائرڈ بھی. تو وہ تو ایک پلمبر تھا کراچی میں، ایک پٹھان ہے، وہ ایک دن میں 200 گاڑی بیچ لیتا ہے. اور جو ہمارے 2 گاڑیاں بیچتے ہیں اس کے سامنے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ شاید میٹرک بھی نہیں ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں، دبئی میں بھی، چلی میں بھی، افریقہ میں بھی وہ ایک دن میں 200 گاڑی بیچ لیتا ہے. اور جاپان گورنمنٹ اس کو یہ ریلیف دیتی ہے
کہ فیکٹری سے اٹھا کر تیری گاڑیاں جہاز تک ہم پہنچائیں گے اور تو اسے کوئی کرایہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ تو ہمیں بہت فائدہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جبکہ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جاب لیس ہوتے ہیں۔ اگر میں آج اعلان کروں کہ مجھے ایم اے پڑھے ہوئے لوگ چاہیے تو پی ایچ ڈی آ جائے گی، ایم فل آ جائے گی، ہمیں تو یہ غربت نہ جہالت کی وجہ سے ہے، نہ بدمحنتی کی وجہ سے ہے۔ مزدور صبح سے آتا ہے شام تک 8-10 گھنٹے کام کرتا ہے اور لیتا ہے 1000 روپیہ، اور سیٹ آتا ہے 11 بجے اور اسی کمرے میں بیٹھتا ہے اور 2 بجے چلا جاتا ہے، بہت کماتا ہے۔ یہ غربت اور امیری اللہ کے کرنے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے یرسل الیہ ملک بکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی ام سعید، فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا عمل لکھ دیتا ہے۔ جو لکھوا کر لائے وہ آپ کو ملنا ہے، کسب آپ نے کرنا ہے، رزق اس نے دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ روٹین یہ ہے کہ والدین شادی کرتے تو ان کو اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن چاہے تو وہ بغیر شادی کے مریم علیہ السلام کو دے دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ ایسے ہی روٹین یہ ہے کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے تو اللہ اس کو روٹی دیتا ہے، گھر بیٹھ کر منہ کھول کے بیٹھ جائے تو نہیں ملتی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے، مریم علیہ السلام کو دے دی۔ تو کسب کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اس کا کام۔ سمجھ آ رہی؟ ہم نے کسب کرنا ہے اپنی ہمت کے مطابق، سستی نہیں کرنی۔ اللہ نے رزق دینا ہے اپنے لکھے کے مطابق۔ تو غریب اللہ نے غریب خود رکھا ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اس سے پچھلی آیت ہے یہ میں نے پہلے پڑھی تھی، اس سے پچھلی آیت ہے۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا ہمارا سخریہ کا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، قرآن کی آیت پوچھ رہا ہوں میں، ہاں مذاق۔ اور کوئی؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا کے معنی تاکہ بعض تمہارا بعض کو مسخر کرے۔ اگر زمین پر بسنے والے تمام انسانوں میں سے ہر ایک کے پاس کم از کم 10 کروڑ روپیہ ہو، اس سے کم کوئی نہ ہو، نوکری کرے گا کوئی؟ ہاں بولو، کھیتوں میں کام کرے گا، فیکٹری میں؟ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان کو غریب رکھا ہوا ہے اور کائنات چل رہی ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے رب کا کہ رب نے ان کو غریب رکھا ہے اور کائنات چل رہی ہے۔
کائنات کو رب نے غریبوں کے ساتھ چلایا ہے. غریب نہ ہوتے تو کائنات نہیں چلتی. مٹی نا، زمین کی مٹی، اسی سے انسان کو بنایا نا. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ. مٹی کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی چیز نہیں اگتی، کوئی ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے دلدلی ہوتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں کلر بہت ہوتا ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جو بہت اچھا اگاتی ہے. کہیں پہاڑ ہوتے ہیں اور بالکل وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، جیسے بلوچستان کے پہاڑ ہے. اور کوئی پہاڑ ہوتے ہیں جو مری کی طرح بڑے سرسبز خوبصورت کشمیر کی طرح. اور یہ جو پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، یہاں بڑی بوٹیاں اگتی ہیں، بڑے درخت اگتے ہیں، بڑے فائدے ہیں. اور وہ پہاڑ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی ہے، ان کے اندر سے سونا نکل رہا ہے، وہاں سے چاندی نکل رہی ہے، وہاں سے تیل نکل رہا ہے. صحرا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تھر پار کر والے بیچارے. ہم کہتے ہیں بیچارے، مگر وہاں پہ کوئلہ نکلا ہے کہ پاکستان 5 صدیاں استعمال کرے نا پورے ملک کی انرجی کے لیے تو ختم نہیں ہوتا. اور وہاں پہ جو تالاب ہے اس سے نمک نکلتا ہے، اور وہاں پہ جو مٹی ہے اس کو پروسیس کرو تو کلوؤں کے حساب سے بکتی ہے. یہ جو آپ کے واش روم کے پاٹ وغیرہ ہے اس مٹی سے بنتے ہیں، گجرا والا آتی ہے وہاں سے. تو مٹی مٹی ہوتی ہے، دیکھنے میں بیکار لگتی ہے، اس میں کوئی اور خوبی ہوتی ہے، اس میں کوئی اور خوبی ہے، اس میں کوئی اور خوبی ہے. تو اسی سے ہم بنے ہیں، تو کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی، بیکار کوئی نہیں. آپ کو کوئی بندہ بڑا جاہل نظر آئے گا تو وہ وزن بہت اٹھا سکتا ہوگا، اس میں طاقت بہت ہوگی، وہ آپ میں نہیں ہوگی. آپ 4 دن بعد بیمار پڑ جاؤ گے، وہ مضبوط رہے گا کیونکہ وہ جسم کو حرکت میں لاتا ہے، محنت کرتا ہے. تو ہر مٹی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب بچے پڑھتے ہیں صبح، بلکہ پہلی کلاس میں جو آپ کے ساتھ بچے پڑھتے تھے اسکول میں، کیا سارے پڑھ سکے؟ کوئی 5ویں سے بھاگ گیا، کوئی 8ویں سے بھاگ گیا، کوئی 10ویں سے بھاگ گیا. اب جاؤ تو وہ ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے صلاحیتیں رکھی ہیں. اب جو چاہو کرنا اس نے نہیں پڑھنا، اس نے مزدوری پڑھنا، کیونکہ رب نے کائنات چلانی ہے. اس کو کائنات چلانے کے لیے مزدور بھی چاہیے، پڑھے لکھے بھی چاہیے، سیٹ بھی چاہیے. کسی کو سیٹ بنا دیا، کسی کو. اچھا، ایک سوال کا جواب دو کہ جس کو رب نے، جب رب نے بنایا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلتیں دی تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں، چھین کر بھی آزماتے ہیں، غریب کر کے بھی آزماتے ہیں، پیسہ دے کر بھی آزماتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ بتاؤ کہ جس کو غریب بنا کر رب نے آزمایا اس کی آزمائش بڑی ہے، شدید ہے، یا جس کو بہت مال دے کر آزمایا اس کی آزمائش کڑی ہے؟ غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کی آزمائش نہیں. ہاں بولو، غریب کی آزمائش بڑی ہے یا امیر کی؟ بولو. ہاں دیکھو، غریب کی آزمائش بڑی ہے کہ وہ بہت پریشان ہے اور روٹی نہیں ملتی، بھوکا ہے، مگر اس کی آزمائش کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 50 سال، اس وقت ختم ہو جائے گی.
اور امیر کی بڑی موج میں ہے مگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی 50 سال ہی ہے، اور 50 کے بعد پھر اس کا سوال شروع ہو جائے گا، پھر وہ آزمائش کی ایکسپائری ڈیٹ 50,000 سال ہے، اور غریب موج میں ہوگا وہاں، اس کی موج کی ایکسپائری ڈیٹ 50,000 سال۔ تو وہ تو امیر بھی لے جاتی ہے برابر، برابر میں تب رکھ لیتا کہ جب میرے سامنے یہ حدیث نہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ، یہ اینڈ رزلٹ ہے نا جنت اور جہنم۔ تو میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثر فقیر لوگ، پیسے والے تھے تھوڑے تھے، تو پاس ہونے والی ریشو جس میں زیادہ ہو وہ امتحان آسان ہوتا ہے۔ اور جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ تو بات صورت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اینڈز ہیں، اللہ تعالیٰ نے غریب کو خود غریب رکھا ہے، امیر کو خود امیر رکھا ہے، لیکن اللہ نے غریب کو بحال کرنے کے لیے قانون بنایا۔ مثال کے طور پہ 4 طریقے ہیں غربت کی بحالی کے، بظاہر حقیقت میں 3 ہیں۔ نمبر 1 صدقہ، نمبر 2 قرض حسن، قرضہ حسنہ یعنی بغیر سود کے، نمبر 3 تجارت میں شراکت، نمبر 4 جو کہ حقیقت میں استحصال ہے غریب کا، وہ ہے سود، سود پر پیسے دے رہے ہیں۔ صدقہ جب دے دیا جاتا ہے تو اب 10 لاکھ روپے کسی کو صدقہ دے دیا، اب وہ اس پہ کاروبار کرے، نفع ہے تو بھی اس کا، نقصان ہوا تو بھی اس کا، اصل مال بھی اس کا، سارا کچھ اس کا۔ دوسرا ہے قرض حسنہ، اس میں وہ 10 لاکھ دیا کسی کو قرض حسنہ، وہ تجارت کرے گا، نفع ہوا تو اس کا، نقصان ہوا تو اس کا، اور اصل مال واپس مالک کا۔ تیسرا ہے شراکت داری کرنا، غریب نے محنت پیش کی، آپ نے پیسہ پیش کیا، کاروبار ہو گیا، میرے پیسے لو اور جب محنت کرو، نفع آدھا کر لیں گے۔ تو اب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص کو میں نے 10 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ کاروبار کرو اور نفع نقصان میں شریک ہوں گے، نفع اور نقصان میں شریک ہوں گے۔ اس نے کاروبار کیا، محنت کی، بڑا فائدہ ہوا، 10 لاکھ کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے۔ پھر کوئی آفت آئی، کوئی وائرس آیا، کوئی مسئلہ ہوا، آہستہ آہستہ نیچے آنے لگ گیا، سال ختم ہوا تو اس کے پاس صرف 8,000 تھا۔ اب وعدہ میں نے کیا تھا نفع نقصان میں شراکت کا، تو آپ بتائیں کہ وہ کیسے حساب ہوگا؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں 8,000 کو آدھا بانٹ لو۔ شاباش، صحیح کہا آپ سے۔ تو بتا نہیں آتا تو جس نے پیسہ پیش کیا اس کے پیسے کا نقصان ہوگا، جس نے محنت پیش کی اس کی
محنت کا نقصان ہو جائے گا. تو چلو غریب محنت کا نقصان ہو گیا، مقروض تو ہی ہوا نا، سمجھے بات کی. تو اب چوتھا جو تھا جس کو سود پر قرض دیا تھا، 10,00,000 روپے دیا سود پر، اور اس نے کیا کیا، اس میں محنت کی تو سال کے بعد اس کے بھی 8,00,000 رہ گئے. طے اس سے کیا ہوا تھا کہ 10 دے رہا ہوں 12 واپس کرنے آپ. سود یہی ہے نا. اب جس کو شراکت میں دیا تھا اس نے 8,00,000 واپس کیے اور اپنا محنت کا نقصان کروا لیا. اس بیچارے نے 8,00,000 بھی واپس کیے اور محنت کا نقصان بھی کیا اور الٹا 4,00,000 کا مقروض ہو گیا. تو یہ پہلے زمین کے اوپر تھا، ابھی زمین سے نیچے چلا گیا، اور جو 10,00,000 کا مالک تھا وہ اس سے اوپر چلا گیا. سمجھ آ رہی؟ 10 کے 12 ہو گئے نا اس کے، وہ اوپر چلا گیا اور یہ نیچے چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سودی معیشت غریب کو غریب تر کرتی ہے اور امیر کو امیر تر کرتی ہے. اس مثال سے بات سمجھ آئی آپ کو. اور اسلامی معیشت ہو سکتا ہے 10,00,000 لے کر اس کے 12 ہو جاتے اور دونوں کو لاکھ نفع آ جاتا. ہو سکتا ہے 10 کے 20 ہو جاتے اور دونوں کو 5-5 لاکھ نفع آ جاتا. تو اس میں نفع کے چانس بھی ہیں اور نقصان ہو بھی تو کم از کم مزدور قرضے میں نہیں جاتا. اور سودی معیشت میں غریب تار ہو جاتا ہے، امیر تار ہو جاتا ہے. یہی اسلامی معیشت کا بنیادی نقطہ ہے کہ وہ غریب کو غریب تر ہونے سے روکتی ہے اور امیر کو امیر تر ہونے سے روکتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ BBC کی رپورٹ ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں ٹوٹل انسان 100 ہو اور ٹوٹل دولت بھی 100 روپیہ ہو تو ایک آدمی کے پاس 99 روپے ہیں اور 99 آدمیوں کے پاس 1 روپیہ ہے. اس وقت صورتحال ہے، غربت ہے، بھوک ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. صومالیہ میں دیکھ لو، برما میں دیکھ لو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. فلسطین میں دیکھ لو، حالت خراب ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ سودی معیشت کی وجہ سے بھی ہے. تو جب یہ پیسے کھسک کر پیسے والوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں سود کی وجہ سے، تو پھر اسلام نے اس کا علاج یہ کیا ہے کہ اٹھ اللہ کے مجاہد، جعل رزقی تحت ذل رمحی، اللہ نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہے. وہ جو لوگوں کا استحصال کر کے پیسے جمع کر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سینے میں نیزہ اترتا ہے، وہ ڈھیر ہوتا ہے، نیچے سے مال غنیمت بنتا ہے اور پھر مسلمان اس کو غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. یہ ہے طریقہ. اور اس کے بعد جہاد سے طاقت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، تو وہ اسلامی معیشت کا نظام قائم کرتا ہے جس سے استحصال نہیں ہوتا، غریب تر نہیں ہوتا، امیر تر نہیں ہوتا. کتنے طریقے بتائے تھے بحالی کے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4. یہ تعاون کا طریقہ نہیں، یہ استحصال ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس آیت کو سمجھو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کہ ربا کے مقابلے میں صدقہ کیسے آ گیا؟ جو صدقہ تھا اس میں کیا تھا؟ اصل بھی غریب کا، نفع بھی غریب کا اور نقصان بھی غریب کا. اور سود میں کیا ہے کہ نفع امیر کا، نقصان غریب کا اور اثر مال بھی امیر کا. اس کے حصے صرف نقصان آتا ہے.
سمجھ آ رہی؟ تو وہ غریب کے لیے بدترین نظام ہوا اور صدقے والا غریب کے لیے بہترین نظام ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے. میں کئی دہائیاں اس آیت کو نہیں سمجھ سکا کہ ربا تو بے کے ساتھ آنا چاہیے، ربا صدقے کے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے اس کو کہ صدقہ غریب کے لیے بہترین ہے اور ربا غریب کے لیے استحصال ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ان پر آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو بتائیں کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا چیلنج قبول کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نقصان ہے سود کا؟ ہے کوئی نقصان اللہ کو؟ کس کو نقصان ہے؟ غریب کو. تو پھر اللہ غریب کا حمایتی ہوا نا، ہاں؟ اس کی حمایت میں قانون بنائے نا. فرمایا جو شخص ایک درہم سود کا کھاتا ہے جان بوجھ کر، وہ 36 دفعہ زناکاری سے بدتر ہے. درہم ربا یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 سنیہ. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا ستون ہے یا 70 ہے، اکثر من 60 اور 70 حوبا. سود کے 70 یا 60 لیول ہے، مجھے بھول رہا ہے. ایسرها ان یاتی الرجل امہ. ان سود کے جو مرتبے ہیں ایک بدترین مرتبہ ہے، ایک تھوڑا ہلکا ہے، جو سب سے ہلکا ہے اس کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اتنی شدید وعید سود کے خلاف. کس کی حمایت میں؟ غریب کی حمایت. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الطعام حتی، حدیث یاد ہے کسی کو؟ نہا عن بیع الطعام حتی یقبض. کھانے کی چیزیں قبضہ لیے بغیر بیچنا منع ہے. یہ بھی قانون غریب کی حمایت میں ہے. کیسے؟ بتاؤ. قبضہ لیے بغیر بیچنا منع ہے. یہ کس کی حمایت میں ہے؟ غریب کی. اب دیکھو ایک شخص گنا دیتا ہے فیکٹری کو، مل کو، وہ آگے سے اس کو پرچی دے دیتے ہیں تیری 20 ٹن چینی ہمارے ذمہ ہے، ہمارے پاس ہے، یہ لو پرچی اور اپنی چینی لے لو. وہ ہے چینی 150 روپے کلو بازار میں. وہ پرچی لے کر کسی کو کہتا ہے کہ میرے پاس چینی ہے، لینی ہے؟ ہاں. تو آپ نا 145 میں لے لو، 140 میں لے لو، یہ لو پرچی اور وہاں سے جا کے لے لو. وہ جا کر کسی اور تاجر سے بات کرتا ہے میرے پاس چینی 20 ٹن پڑی ہوئی ہے، لینی؟ ہاں. آپ نا 145 میں لے لو. بولے ٹھیک ہے. وہ ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ تیسرے تاریخ کے بعد جاتا ہے، ہاں میں تم چینی لے لو، کدھر 147 میں لے لو. وہ چلتے چلتے 160 کی ہو جاتی ہے اور چینی وہیں پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو تاجر ہے اس کو پر کے جی 5 روپے 2 روپے 3 روپے نفع ہو رہا ہے، جو کہ لاکھوں میں جا رہا ہے. تو ان سب کے پیسے تو بڑھ رہے ہیں مگر چینی وہاں پڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبضہ لیے بغیر نہیں بیچ سکتے.
پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اپنا اسٹور لینا پڑے گا، پھر ٹرک لینا پڑے گا، کرائے پہ ٹرک لینے پڑیں گے، پھر توڑے لینے پڑیں گے. تو جس نے توڑے کا دھاگا بنایا اس کا کاروبار چمکا، جس نے اس کو بنا اس کا کاروبار چمکا، جس نے اوپر چھپائی کی اس کا کاروبار، جس نے اس کو سلائی کی اس کا کاروبار، جو اس کا تھوکیا ہے اس کا کاروبار، جس نے آگے پرچون میں بیچے اس کا کاروبار، جو گدا ریڈی والا لاد کر لایا اس کا، اور چینی کے پاس آ کر جس نے فلنگ کی، جس نے سلائی کی، جس نے ٹرک میں لادا، ٹرک وہاں سے نکلا، راستے میں پنچر ہوا اس کا، راستے میں تیل ڈلوایا اس کا، راستے میں خراب ہوا مستری کا، روڈ والوں کو ٹیکس دیا اس کا، اپنے اسٹور میں پہنچا اتروائی کا، صفائی کا، بجلی خراب تھی الیکٹریشین کا، سمجھے نہیں، وائٹ واش کرنے والے کا، پھر مستقل پہرے دار رکھا اس کی روٹی چلی. تو ایک دم ہلچل مچ گئی. کتنے مزدوروں کو روٹی ملی اس میں. اور اگر یہ حدیث نہ ہو تو بڑی بڑی مہنگی ہوتی جائے گی، غریب پر الٹا بوجھ بنے گا. غریب کو مہنگی مل رہی ہے اور نفع کون کما رہا ہے؟ پیسے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر قبضہ لیے اس کو مت بیچو. تو یہ کس کی فیور میں قانون ہوا؟ غریب کی فیور میں ہوا. اسی طریقے سے کرنسی کے کاروبار کو سود قرار دیا. کرنسی کے کاروبار میں نفع کمانے کو سود قرار دیا اسلام نے. مارکیٹ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ادھر وائٹ بورڈ ہے نہیں. مارکیٹ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لکھو. نمبر 1 منی مارکیٹ، پیسے کی مارکیٹ. یعنی پیسے سے پیسہ لینا. درہم دے کر دینار لے لو، دینار دے کر ریال لے لو، ریال سے ڈالر لے لو. ہاں منی مارکیٹ. نمبر 2 کموڈٹی مارکیٹ. کوموڈیٹی. نمبر 3 بارٹر سسٹم. BARTER بارٹر. کموڈیٹی مارکیٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے پیسہ، دوسری طرف سے سامان. جیسے آپ دکان میں جاتے ہو، پیسہ دیتے ہو، سامان لے لیتے ہو. اور تیسری کیا ہے؟ بارٹر سسٹم. بے الف رے ٹے بارٹر. اس میں ہوتا ہے دونوں طرف سے سامان. گندم دے دو، چینی لے لو، چینی دے کر جو لے لو، جو لے کر چنے لے لو. تھوڑا پیچھے کر دو. چلو بس ٹھیک، آپ اس طرف ہو جاؤ. اچھا اب دیکھو، تو پہلے کی مثال کیا ہے؟ تو جو کرو، پیسے مارکیٹ کی مثال یہ ہے کہ آپ نے 10 کروڑ روپیہ لیا جیب میں، بیگ میں، اور گئے اور جا کر 10 کروڑ کے ڈالر خرید کر لے آئے. یہ کیا ہے؟ منی مارکیٹ. دوسری مارکیٹ کیا ہے؟ کموڈیٹی مارکیٹ، سامان کی مارکیٹ. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 10 کروڑ روپیہ لے کر گئے اجناس کی منڈی، وہاں سے آپ نے گندم خریدی، چاول خریدے، اور کیا ہے، دالیں خریدی، اور آپ سامان لے کر آ گئے.
تیسری بارٹر میں یہ کہ آپ 10 کروڑ کی مالیت کے برابر آپ نے مختلف سامان اٹھایا اور منڈی میں لے گئے اور سامان کے بدلے سامان خرید کر لے آئے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس میں زیادہ ہاتھ استعمال ہوئے؟ ہاں؟ اور اس سے کم ہاتھ کس میں استعمال ہوئے؟ اور اس سے کم منی مارکیٹ میں کتنے لوگ استعمال ہوئے ہوں گے؟ 2 یا 3. ایک پہرے دار ہوگا، ایک وہاں اندر بیٹھا ہوگا، ایک آپ. تو اسلام نے غریب کی فیور میں منی مارکیٹ میں پیسہ کمانے کو سود قرار دیا. اور دوسری 2 مارکیٹیں جس میں غریب کے لیے نوکری نکلتی ہے، مزدوری نکلتی ہے، اس کی رغبت دلائی. جب آپ پہلے میں پیسہ نہیں لگا سکتے تو ادھر لگاؤ گے نا آپ، یا صنعت میں لگاؤ گے، مشین لگا لو گے، اس میں بھی مزدور استعمال ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل. حدیث میں 6 ہیں چیزیں. گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، نمک ہے، سونا اور چاندی. 6. کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر ایک دن کی ہڑتال ہو نا، دکانیں بند ہو جائے، تو پرانی بات ہے اس وقت 18 ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا. تو کیوں نقصان ہو گیا؟ آپ کا پیسہ تھا آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اس کا سامان اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے، نقصان کیسے ہو گیا؟ تو آپ کیا کرنے جاتے ہو؟ بازار کمائی کرنے جاتے ہو. کمائی نہیں ہو سکی. کمائی کیسے ہوتی ہے؟ سودا ہونے سے. ٹھیک ہے. تو اگر سودا 1 ہوگا تو مثلا 18 ارب کا فائدہ ہوا، اور اگر سودے 2 ہوئے تو 36 ارب کا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے میں زیادہ چلنے والی رننگ آئٹم تھی نا، ان کو ربویات میں شامل کیا، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں تھیں. دال نہ بھی ہو، روٹی تو ہو نا، اس کے ساتھ بندہ کھا سکتا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر سے کھجوریں آئی اچھی اچھی. بخاری شریف آپ نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر میں نکمی کھجور پیدا نہیں ہوتی. ہر درخت پہ نکمی بھی نکلتی ہے، ہر درخت کی کوئی کھجوریں خشک ہو جاتی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ سب اچھی اچھی آ گئی. کہنے لگے جی ہم نے نا سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانی ہے، تو ہم نے نکمی جو تھی نا وہ دے کر 2 گنا 3 گنا تو اچھے والی لے لی، تو پھر ہم نے یہاں اچھی بھیجی. آپ ناراض ہو گئے. ہمیں خبردار آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ سود ہے. تو جب میرے پاس ایرانی کھجور ہے جو کہ 500 روپے کلو ہے، آپ کے پاس اجوا ہے جو 3000 روپے کلو ہے، آپ کی بھی کلو ہے، میری بھی کلو ہے. اب میں کہتا ہوں چینج کر لو، آپ کو میری پسند ہے، مجھے آپ کی کھجور پسند ہے، مگر رب کہتا ہے نہیں، جائز نہیں. ہم راضی ہیں دونوں. چلو میرے پاس 10 کلو ہے، آپ کے پاس 1 کلو ہے، تو میں 10 کلو دے کر 1 کلو لینے پر راضی ہوں. آپ بھی راضی ہیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہے اس پر. پھر کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں آپ سے پوچھوں گا بھائی آپ کو کون سی وہ چیز ہے جو دوں تو آپ مجھے دے دو گے؟
ڈائریکٹ تو اللہ منع کر رہے ہیں نا. یہ کہیں گے جی مجھے نا چاول مل جائے نا تو پھر میں دے دوں گا. 10 کلو میں 1 کلو میری کھجور میں 5 کلو چاول کے ساتھ دوں گا. میں اب اپنی کھجور چاول کے ساتھ بیچوں گا تو پھر چاول کے ساتھ اس کی کھجور لوں گا. تو اب اگر میں ڈائریکٹ لیتا تو 1 سودا ہوتا, اب ہو گئے 2 سودے. ہو سکتا ہے مجھے چاول والا کوئی نہ ملے, مجھے چنے والا مل جائے, چنے کے ساتھ کروں, پھر وہ چنے والے کو بیچ کے چاول, وہ چاول والا کہتا ہے میں چنے کے ساتھ کروں گا, کھجور کے ساتھ نہیں کروں گا. تو آپ کو میرے چنے والے کو زیادہ رسوم کرنا پڑے, تو 3 سودے ہو گئے. تو اگر پوری مارکیٹ میں جہاں ایک دن میں 1 سودا ہونا تھا وہاں پہ 18 ارب کا فائدہ ہوتا ہے, اب 2 سودے ہوئے تو اور 3 ہوئے تو کس کا فائدہ ہے اس میں؟ ہاں غریب کا ہی ہوا نا. اگر یہ پیسے جا کر ڈالر لے رہا تھا تو غریب تو دیکھتا رہ جاتا, فائدہ بھی اس کو ہو جانا تھا. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ 4 اجناس ہیں اور 2 نقد ہیں. کیا؟ الذهب والفضة يدا بيد مثلا بمثل. یہاں تک سمجھ آئی؟ وقت ضائع نہیں ہو گیا؟ ہاں یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار مجھے سونے کے دینار کا چینج چاہیے. کسی کے پاس ہے؟ یہ کہتا میرے پاس ہے. لا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے اس کو دینار دے دیے. دینار کے چھوٹے سکے فلس کہلاتے, فلوس. لا بھائی مجھے فلوس دے. وہ کہتا ہے حتی یأتی غلامی من الغابہ, جنگل میں گیا ہوا بھیجا میں نے اپنے غلام کو, وہ واپس آتا ہے تو وہ نکال کے دے گا آپ کو. اس پہ گھنٹہ لگ سکتا ہے, 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. ایسے نے سونا ابھی لے لیا اور واپس کرے گا اس کو 2 گھنٹے بعد. حضرت عمر بن خطاب ان کی باتیں سن رہے تھے تو فرمانے لگے خبردار, یہ کیا کر رہے ہو تم, سود ہو جائے گا. یا تو اس کو دینار دے, اس کے ٹکڑے, یا اپنے دینار واپس لے لے, یا اس کے ساتھ جڑا رہا تو چمٹا رہا, اس کو چھوڑ کر نہیں جانا. اگر پیسے تو نے اب لے لیے اور دے اس کو بعد میں رہا, سود ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئے کیوں سود ہو جائے گا؟ یدن بید مثلا بمثل, ہاتھوں ہاتھ لیٹ نہیں کرنا اور برابر برابر زیادہ نہیں کرنا. آپ نے ان کو 10 گرام دیا, وہ آپ کو 11 گرام دے رہے تو سود ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی معلوم نہیں کہ اور بھی ہو, لیکن ایک وجہ صاف سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کو سونے کے ایکسچینج پر پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا, سونا دیا زیادہ کم لے لیا, زیادہ کم دیا زیادہ لے لیا, کم دیا زیادہ لے لیا. کسی کو بڑے دینار چاہیے, اس سے چھوٹے لیے تھوڑے, زیادہ لیے اور تھوڑا دیا اس کو. کسی کو بڑے چاہیے تو بڑے زیادہ لے لیے, چھوٹے تھوڑے دے دیے. نفع کمارا بیٹھا تو یہ فرمایا سود ہے. سود ہے, لیٹ کرنا بھی سود ہے اور زیادہ کرنا بھی سود ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربا النسیہ اور ربا الفضل, ربا الفضل. تو دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں.
جو ربا نسیہ ہے اس میں بعد میں سمجھاتا ہوں. ربا الفضل کیا ہے؟ زیادہ دینا. تو جب سونا سونے کے بدلے زیادہ دینے پر استعمال ہوگا تو لوگ کمیونٹی میں پیسہ نہیں لگائیں گے، لوگ بارٹر میں پیسہ نہیں لگائیں گے، لوگ منی مارکیٹ میں لگائیں گے پیسہ، اور غریب کی مزدوری رہ جائے گی اور پیسہ چند ہاتھ میں آ جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اس لیے منی مارکیٹ میں پیسہ لگا کر نفع کمانے کو سود قرار دیا. یہ ہو گیا ربا الفضل. اب آ جاؤ ربا النسیہ، لیٹ کرنے کا سود. اس میں کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو کرنسی چھپتی ہے، یہ کرنسی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ کبھی سوچے؟ یہ اصل یہ تھا، اس کی کہانی سچی کہانی ہے یورپ کی، کہ ایک آدمی تھا، وہ سرار تھا. سرار کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سونا، اس کے پاس سیکورٹی ساری اچھی تھی. تو جو عام لوگ تھے ان کی سیکورٹی کمزور تھی. تو انہوں نے کیا کرنا کہ دینار اس کے پاس پڑا ہے، رات چور آ جائے گا، وہ جا کر اس کو کہتے ہیں یار دینار میرا اپنے پاس رکھ لو اور مجھے ایک رسید دے دو. وہ لکھتا کہ حامل ہادہ کو 1 دینار مطالبہ پر ادا کرے گا، اور اس کو مول لگا کے اس کو دے دیتا. کسی کے پاس 10 دینار ہے، اس کو 10 پرچیاں بنا دیتا اور رکھ لیتا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ نے فرنیچر خریدا 1 دینار کا، تو اس کو کہا کہ سودا اپنا ہو گیا، ابھی مجھے 10 منٹ دے، میں پرچی میرے پاس ہے، میں جا کر سنار سے دینار لا کر تمہیں دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا وہ فلاں والا سنار نا؟ بولے ہاں وہی. تو کہتا تو کوئی بات نہیں، میرے بھی اس میں پڑے ہوئے، بس مجھے پرچی دے دے، جا سامان لے جا. اس نے آگے کسی سے لکڑی خریدی، اس کو بھی یہی بات کی، اس نے کہا پرچی دے دے تو جا. تو پرچی ہی گھومنے لگ گئی، اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا حامل ہادہ کو مطالبہ ادا کرے گا. تو جب وہ گھومتے گھومتے پھٹ جاتی تو پھر اس نے اس کو چھپوانا شروع کر دیا، تو وہ چھپ کے ہو گیا نوٹ. پھر یہ ہوا کہ اس نے سوچا یار یہ تو کمال کی بات ہے، میں اپنے ہاتھ سے پرچی لکھوں اور وہ دینار ہو جاتی ہے، اب جہاں چاہو جا کر اسے سامان لے سکتے ہو. کمال کی بات ہے، میرے سائن اتنے قیمتی ہیں کہ میں جس کاغذ پہ سائن کر دوں وہ دینار ہو جاتا ہے. اس نے پھر نا مختلف پرچے لے کے سائن کر کر کے لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا اور ان سے سود لینا شروع کر دیا. تو یہ ہوا اس کے ساتھ. 1971 میں فرانس نے امریکہ سے کہا کہ تیرے کاغذ میں لکھا ہوا ہے حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، تو تیرے ڈالر ہمارے پاس کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، یہ لے لو اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سونا دو. تو 1971 میں اس نے اعلان کیا کہ ڈالر ہے رکھو اپنے پاس، ہم نے کسی کو سونا نہیں دینا، کوئی گانا ہونا نہیں، بھاگ لو. تو یہ رسید ہے سونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. جب پرچی کے ساتھ پرچی گھومتی ہے، آپ نے ریال دے دیے، میں نے روپے دے دیے، تو اس کا سونا بھی بینک میں اور میرا سونا بھی بینک میں. سونے کا تبادلہ نقد نہیں ہوا، نہ ہاتھوں ہاتھ ہوا اور نہ برابر برابر ہوا. آپ
ریال لیں گے تو 175 روپے کا ملے گا، نہیں صرف 75 روپے کا، 75 روپے کا ملے گا، اور فوری طور پہ آپ دوبارہ اس کو کہیں کہ میں ریال دے دو اور روپے دے دو تو جتنے آپ نے دیے اس سے کم ملیں گے آپ کو. تو نہ ہاتھوں ہاتھ ہوا نہ برابر ہوا. دونوں کا سونا ادھار ہے، پرچی گھوم رہی ہے، پرچی کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا بول رہے ہیں؟ سود. اس کو کیا بول رہے ہیں؟ سود. الذهب بالذهب ربا الا ها وها. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل کرنسیاں دنیا کی سودی ہیں. ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ نے جو کرنسی ہوتی ہے نا وہ قومی ملکیت ہوتی ہے یا ذاتی ملکیت ہوتی ہے؟ آپ نے پیسہ کمایا، سونے کا سکہ دینار آپ نے لے لیا، آپ نے مہینہ مزدوری کی، آپ کو انہوں نے ایک سکہ دینار کا مزدوری کے طور پہ تنخواہ کے طور پہ دے دیا. اب یہ قومی ہے یا آپ کی ذاتی ہے؟ ہاں، کسی اور کا حصہ ہے اس میں؟ آپ نے کمایا، آپ کا ذاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے آپ کے دینار پڑے ہوتے، آگ لگی گھر کو، وہ پگھل گئے مگر وہ وہیں کے وہیں ہیں اور ان کی قیمت بھی اتنی کی اتنی ہے. ایسے ہی ہے. ملک پر حملہ ہو گیا تو آپ کا دینار سستا ہو جائے گا. ہاں کیا سونا آپ کا سستا ہو جائے گا؟ وہ تو انٹرنیٹ مارکیٹ مطابق رہنا نا. اس نے ملک نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے دینار کینسل کر دیے ہیں، تو کیا آپ کا کینسل ہو جائے گا؟ ہاں؟ یہ ہے آپ کی ذاتی ملکیت. کسی کے کچھ کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو پیپر کرنسی ہے یہ قرآن کہتا ہے میں نے کینسل کر دی تو زیرو ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں نے سستی کر دی تو سستی ہو گئی. گھر کو آگ لگ گئی تو زیرو ہو گئی. ملک کی معیشت کمزور ہے لہذا نوٹ سستا کرو. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفلیشن. کیا کہتے ہیں؟ انفلیشن. بولو انفلیشن. یہ اس کو افراط زر بھی کہتے ہیں کہ اب آپ کے پیسے جو ہے نا وہ سستے ہو گئے. عمران کے زمانے میں ڈالر 155 کا تھا، پھر ہو گیا 230 کا. تو مطلب جس کے جیب میں 300 روپیہ پڑا ہوا تھا نا پہلے عمران کے زمانے میں، وہ اب 200 رہ گئے. سو جاتا نا چوری کر لیا. دیکھنے میں اوپر 100 ہی لکھا ہوا ہے، 1000 ہی لکھا ہوا ہے، مگر وہ ہے 200 کے برابر. 300 200 کے برابر. جب روپیہ سستا ہوا تو چیزیں مہنگی ہوگی. مہنگائی نہیں ہوتی، پیسہ سستا ہو جاتا ہے، چیز مہنگی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اور قحط آ گیا ہے تو ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ورنہ روٹین میں چیزیں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. روپیہ سستا ہو جاتا ہے. روپیہ سستا کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ یہ اصلی نہیں ہے، کاغذ کا ہے. اگر سونے کا ہوتا تو وہ سستا نہیں کر سکتے تھے. تو اب یہ سود ہے جس کی وجہ سے سارا ملک پریشان ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ تم فلاں جماعت کو بند کرو ورنہ تمہیں قسط نہیں دیں گے، فلاں حافظ صاحب کو بند کرو ورنہ تمہیں قسط نہیں دیں گے. جماعت اسلامی کے امیر صاحب کا نام کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت تھی ایم ایم اے کی
تو میں فائنانس منسٹر تھا، تو ہم ملے IMF والوں کو کہ آپ ہمیں قسط دو، ہمارے اخراجات ہیں. تو وہ انگریز کہتا ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پشاور کے روڈوں پہ ننگی لڑکی کی تصویر والے اشتہار تھے وہ تم نے کیوں اتارے؟ تو میں نے اس کو کہا تو تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا ملک ہے، ہماری ثقافت ہے، اور وہ ہم نے اتار دیے. تو کہا نہیں بھائی، پیسے لینے ہوں گے تو ثقافت بھی لینی ہوگی. پیسے لینے ہوں گے ہم سے تو دین بھی ہمارا چلے گا. تمہارا دین منع کرتا ہے، ہمارا دین نہیں کرتا، وہی ماننا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سستا کرو، وہ کہتے ہیں تم اپنی معدنیات نہیں نکال سکتے. جگہ جگہ جی گیس نکل آئی، جی تیل نکل آیا، استعمال نہیں کر سکتے. تم ہمارے مقروض ہو. کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ زمینیں ان کو گروی دی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ہماری ہے. تو وہ کہتے ہیں روپیہ سستا کر دو، ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ کاغذ کا ہے، سونے کا ہوتا تو نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ سونا بدلے سونے کے ہاتھوں ہاتھوں برابر برابر پیپر کرنسی کی جڑ کاٹ دی. اور آج معیشت کی تمام بیماریوں کا سبب پیپر کرنسی ہے. اس سے بعد اب پیپر سے آگے پلاسٹک کرنسی، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ شروع ہو گئے. اس کے بعد اب مزید کہتے ہیں جی موبائل سے اتنے پیسے ادھر، اتنے پیسے ادھر. پلاسٹک کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مزید جناب کرپٹو کرنسی بناؤ. یہ سب سود کی لیئرز ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس میں مسلمان کبھی بھی نہیں بچ سکتا. بچنا ہے تو واپس آنا پڑے گا. تو جتنے بھی قاعدے قوانین بنائے وہ غریب کی حمایت کے لیے بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا معیشت کا نظام کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی کتابیں لکھنی پڑتی ہو. جو پہلے سے معیشت چل رہی تھی اسی کو کنٹینیو کیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے درہم و دینار بھی نہیں منٹ کروائے. وہی جو چل رہے تھے چلتے رہے، پرواہ نہیں ہے. پابندیاں ہیں، یہ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، کم نہیں توڑنا، جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، اور قبضہ کیے بغیر نہیں بیچنا، اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. کیوں؟ نفع نہ کماؤ سونے میں. فائدہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب سونے میں نفع نہیں آ رہا، بڑی مارکیٹ میں نفع نہیں آ رہا، تو پیسہ کدھر جائے گا؟ کموڈیٹی مارکیٹ میں پیسہ جائے گا، بارٹر میں جائے گا. تو ادھر سے لوگوں کی نوکریاں نکلیں گی تو غریب باہر ہو. ہمارے قرآن یہ کرتے کہ بینکوں کو خوب تگڑا کرو، مضبوط کرو. ہر پیسہ بینک کے تھرو آنا چاہیے، اس کو مضبوط کرو. اور فیکٹریاں بند ہوتی تو ہو، اور بعد میں ان کو رمضان پیک دے دو، کوئی احساس پروگرام دے دو، کوئی بے نظیر پروگرام دے دو. یعنی ان کو ایسے کرو ہم تھوڑا سا اوپر رکھ دیں گے. بیکار ہو کے گھر بیٹھ جا، میں آؤں گا تھوڑا سا دے دوں گا، اتنا سا سامان لے لینا. اسلام کا نظریہ یہ کہ نہیں، پیسہ منی مارکیٹ سے نکالو، بازار میں پھینکو، فیکٹریاں چلے، مارکیٹیں چلے، غریب کے لیے نوکری نکلے، وہ اپنی ہڈیوں کو ہلائے اور کما کر کھائے. وہ تیرے سامنے کے بعد بھلا ہے. یہ استحصالی نظام ہے، یہ معیشت کی غلامی ہے کہ اس کو منی مارکیٹ کو مضبوط کر کے، اس کو اپاہج کر کے، اس کی فیکٹریاں بند ہو جائے اور وہ بیکار ہو جائے، اور پھر تیرے پیچھے پیچھے پھرے اور تو اس کو 2000 روپیہ دے اور تجھے ووٹ دے اور تو پھر عیاشی کرے. یہ طریقہ ہے. جو سلوک کافر مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں
وہی یہ مسلمان وڈیرے غریبوں کے ساتھ. اللہ المستعان. تو بات صورت معیشت کا جو مسلمانوں کی معیشت کی بنیاد ہے وہ یہ غریب کی بات ہے. غربت ختم کرنا نہیں، قیامت تک غربت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ رب نے رکھی ہے. غربت ختم ہو جائے گی تو دنیا تباہ ہو جائے گی. غریب ختم نہیں ہو سکتا، ہاں اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس کو بحال کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. کسی کا سوال تو کر سکتے ہیں. وہی جو پیپر کی نہ وہ جائزہ لیتا ہے. دیکھو لینا تو پڑے گا نا، جب آپ پر مسلط ہے نظام تو آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ بھوکے بیٹھے رہو گے. کس نے وہ ڈبل سود ہے. اس وقت ہم سب گرفتار ہیں اس میں، مگر مجبور رکھتے ہیں. اگر ہم سارے ڈالر سیو کرنے لگ جائیں تو ان کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے پیپر پہ لکھ دیا ڈالر، ان کا پیپر تو ڈالر ہو گیا. ربا کا بیع سے تعلق تو واضح ہے نا. احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سامان خریدنے سے نفع نکلتا ہے تو سونا چاندی سکہ لینے سے بھی نفع نکلنا چاہیے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سامان کی تجارت حلال کر دی اور جو کرنسی کے کاروبار کا نفع حرام کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ قسطوں کا کاروبار تو اس کے بعد ہے نا. یہ بنیادی طور پہ جس روپے سے خریدنا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو قسطیں ہیں وہ دیکھو اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس بات کو سمجھو کہ جو شخص، میں مثلا کہتا ہوں آپ کو موٹر سائیکل ہے 2 لاکھ کا، ٹھیک، تو اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ نقد 2 لاکھ ہے اور اگر آپ قسطوں پہ کرو تو 2.5 لاکھ ہے، تو اگر میں آپ کو 2 لاکھ دوں اور آپ سال بعد مجھے دو تو میں 2.5 لاکھ مانگوں تو یہ سود ہے. اگر میں دکاندار کو، موٹر سائیکل والے کو 2.5 لاکھ 2 لاکھ دے دوں موٹر سائیکل کا اور وہ مجھے واپس دے دے کہ تو مجھے سال بعد دینا 2.5 لاکھ دینا، تو سود ہے. پیسہ لیٹ ہونے پر زیادہ ہونا یہی تو سود ہوتا ہے. آپ واپڑا کا بل لیٹ کرتے ہو زیادہ ہو جاتا ہے، سود ہے. طالب علم کی فیس لیٹ ہو جائے تو زیادہ ہو جاتی ہے، سود ہے. آن لائن شاپنگ میں سر یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی پیمنٹ کریں گے تو 600 ہے، لیکن اگر آپ آرڈر پہ جب آرڈر ریسیو کریں گے تب پیمنٹ کریں گے تو 50 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑتے ہیں. یا جتنی دن کو دیکھو وہ تو اور چیز ہے نا کہ آپ گھر بیٹھے منگوا رہے ہیں تو آپ